حافظ تنویر صاحب سے درخواست کروں گا جن کا موضوع ہے صحابہ میرے آئیڈیل کہ وہ آئیں اور شرکاء تربیت گاہ سے مخاطب ہوں۔ محترم حافظ تنویر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب رب العالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے اس کارخانہ قدرت کو وجود بخشا، جو میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و مربی اور نگہبان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جد و جہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور سلیقہ نصیب ہوا۔ آپ سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام جناب راجہ خالد محمود صاحب، سٹیج پر رونق افروز قائدین جماعت، اور میرے سامنے تشریف فرما میرے بہت ہی محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے آج کی مصروف ترین زندگی اور اس کی مصروفیات میں سے مجھے اور آپ کو اس توفیق سے نوازا کہ کچھ لمحات کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے تذکرے اور اس کی یاد دہانی کے لیے بلا شبہ یہ تربیت گاہیں، یہ تربیتی نشستیں اسی تذکیر کا نام ہے، یاد دہانی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ یہاں جو وقت گزرے، اللہ رب العزت ایک ایک لمحے کے بدلے آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور آپ کی بھلائیوں اور آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ فرمائے۔ یہاں گزرا ہوا وقت
اس دنیا میں آپ کے لیے سرمایہ حیات بن جائے اور آخرت میں توشہ نجات بن جائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے آئیڈیل، یہ عنوان ہے اس نشست کا، اور مجھے اسی موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی۔ میں نے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ایک شعر کی صورت میں میں اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ بن سکتا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر اپنے صحابہ کے فضائل کو بیان کیا ہے، ان کے مقام کو بیان کیا ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا لوگوں میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جسے دنیا کے اندر کسی کی پیروی کرنی ہو، اس دنیا میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہو، کسی کو فالو کرنا ہو، تو وہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہیں۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور تصنع ان میں بالکل کالعدم تھا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ ان مردان خدا کی تاریخ ہے کہ جب ان کے پاس دعوت اسلام پہنچی تو انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کیا۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اس کے مصداق اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کے راستے کی مشقتیں ان کے لیے معمولی ٹھہریں اور مال و جان کی قربانی ان کے لیے آسان ہو گئی۔ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے اور مذاہب کے ظلم و جور سے لوگوں کو نجات دلانے، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جانے، اللہ سے ملنے اور جنت میں داخل ہونے کے شوق کے حوالے سے عقل کو حیران کر دینے والے واقعات صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں، جو یقیناً آپ نے بارہا پڑھے بھی ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ وہ روشنی کے مینار ہیں کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، خود ساختہ معبودوں کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کی حقیقی غلامی اور پتھروں اور لکڑیوں کی بنی ہوئی مورتیوں کی غلامی کو چھوڑ کر ہزاروں اور لاکھوں معبودان باطل کی بندگیوں کے طوق اپنی گردنوں سے اتار کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا طوق اپنی گردنوں میں ڈالا۔ ہاں، قبول اسلام سے پہلے جو پرلے درجے کے پسماندہ اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے انسان تھے،
ایک قلیل مدت کے اندر وہ روشنی کے مینار بن گئے، دنیا کی عظیم سلطنتوں کے تخت الٹ دیے۔ کیا وجہ تھی کہ عرب کے یہ بدو، بکریاں چرانے والے، معمولی باتوں پہ لڑنے اور جھگڑنے والے، یہاں تک کہ مسجد کے صحن میں پیشاب کر دینے والے، کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ آج نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک وہ قرآن ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کا حکم دیتا ہے، انہیں فالو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وجہ کیا ہے؟ رب اکبر کی حکومت کو قائم کرنے اور اسی میں زندہ رہنے کو اپنی زندگی کا شعار بنانے۔ ان کی زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ سارے ہی صحابہ قابل پیروی ہیں، اور ان کی پیروی کے اندر میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ لیکن میں چند ایک کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ کیسے صحابہ نے حضور کی زندگی کو مشعل راہ بنایا، اور پھر کس طریقے سے میرے اور آپ کے لیے آج کے اس زمانے میں بھی اور قیامت کی صبح تک ان کی زندگیوں کے اندر ایک راستہ موجود ہے، ایک ضابطہ موجود ہے، ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ اس لیے کہ جب ہم سیرت النبی کی بات کرتے ہیں، جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامل نمونہ تو حضور کی زندگی ہے، کامل ضابطہ حیات تو وہی حیات طیبہ ہے۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ تو محبوب کبریا ہیں۔ اس طرح کی زندگی ایک انسان کیسے گزارے گا؟ لیکن جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اسی طرح چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، اسی طرح مسجدوں کی صفائیاں کرنے والے، اسی طرح کے لوگوں کے سامنے کھانے رکھنے والے، بالکل میرے اور آپ جیسے انسان تھے، بلا شبہ بہت بڑے انسان تھے۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، ان کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوئیں اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں وہ کیا نمونے چھوڑے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تحریک اسلامی، یہ پودا جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، نہیں میں تو اس بات کو شاید نہیں مانتا، تھوڑا اختلاف رکھتا ہوں کہ یہ پودا 1941 میں لگایا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ عجیب آدمی ہے، اس بات سے کیسے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، دراصل یہ وہ پودا ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صفا کی چوٹی سے جس تحریک کا آغاز کیا تھا، جس نظریے اور شعور کا اعلان کیا تھا، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 1941 میں اس کی تجدید اور اس کے احیاء کا آغاز کیا تھا۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ وہی نظریہ ہے، یہ وہی شعور ہے، یہ وہی دعوت ہے جو عبداللہ کے یتیم اور آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے جس کا اعلان کیا تھا، اور اس نظریے کو ماننے والے، اس شعور کو اپنانے والے، اس دعوت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنے والے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور آج میں اور آپ اس تحریک کے داعی ہیں، میں اور آپ اس تحریک کے کارکن ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں خود اور پھر آپ ذرا تجزیہ کرتے چلے جائیں، موازنہ کرتے چلے جائیں کہ ایک کارکن وہ ہوا کرتے تھے اور ایک کارکن آج میں اور آپ ہیں۔ ایک جھنڈا ابو بکر صدیق کے کبھی ہاتھ میں تھا، کبھی عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، کبھی عثمان غنی اور کبھی علی المرتضیٰ اس جھنڈے کو تھامنے والے تھے، کبھی طلحہ و زبیر تھے تو کبھی عبد الرحمن بن عوف تھے، اور آج یہ جھنڈا اور یہ امانت میرے اور آپ کے سپرد ہے۔ میرے دوستو، ان لوگوں نے تو اپنے تعلقات کو قربان کیا، انہوں نے اپنی برادریوں کو قربان کیا، انہوں نے خون کے رشتوں کو پس پشت ڈال دیا، اور اس نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والی اس برادری کے اندر جب آئے تو پھر اپنی برادریوں اور قبیلے پیچھے چلے گئے، بہت دور کہیں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر یہ نہیں ہوا کہ ویسے تو آپ کے ساتھ ہیں اور اس تحریک کے ساتھ ہیں، ہاں مال و دولت بھی آپ کے لیے ہے، اعانت بھی آپ کو دیا کریں گے، لیکن جب ووٹ کی پرچی کا معاملہ آئے گا، جب الیکشن اور سیاست کی بات ہوگی تو پھر تو برادری ہے، پھر تو رشتہ دار ہیں، بڑے عرصے سے وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں، انہی کو ٹکٹ ملتا ہے۔ ٹکٹ کس کا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہے میری برادری کا آدمی، میرا رشتہ دار ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا کچھ لگتا ہے، اس لیے یہاں تحریک اسلامی ذرا 2 قدم پیچھے رہ جائے، یہاں پر میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ نہیں میرے دوست اور میرے ساتھیوں، مارکہ اسلام اس مارکہ حق و باطل ہے۔ اسلام کا پہلا مارکہ جنگ بدر کس کو یاد نہیں ہے؟ حضور نے اپنی ساری جمع پونجی بدر کے میدان میں جمع کر دی تھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تھی۔ جی ہاں میرے دوستو، کافروں کا ایک بڑا لشکر ہے، کل 313 مسلمان ہیں، جن میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عجیب مارکہ ہے، ایک طرف باپ ہے، کافروں کی طرف سے بیٹا لڑ رہا ہے، ایک طرف سکا بھائی ہے، کافروں کی طرف سے دوسرا بھائی لڑ رہا ہے، ایک طرف ماموں ہے تو دوسری طرف بھانجا ہے، تلواریں نیام سے نکل چکی ہیں، مارکہ گرم ہو چکا ہے، گردنیں سروں کی فصلیں اب کاٹی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا جو بعد میں شرف با اسلام ہوا، مشرف با اسلام ہوا، وہ خود یہ واقعہ سناتے ہیں، اپنے والد سے یہ کہتے ہیں کہ ابا جان، مارکہ بدر کے دوران ایک عجیب لمحہ آیا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن شفقت پدری میرے اوپر غالب آئی، میں نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور میں پیچھے ہٹ گیا، ورنہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں تھی۔ سنیے گا محمد عربی کے کارکن کا جواب، تحریک اسلامی کے کارکن کا جواب، اس نظریے کی بنیاد پر اس نئی برادری میں شامل ہونے والے ابو بکر صدیق کا جواب سنیے گا۔ فرمایا میرے بیٹے، وہ تو تم تھے جس نے تلوار پیچھے ہٹا لی، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، خدا کی قسم تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو میری طرف سے، محمد عربی کی طرف سے، دین اسلام کی طرف سے، لا الہ الا اللہ والے سب ہلالی پرچم اور جھنڈے کے سائے تلے میرے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ میرے بیٹے تھے، تو میرا دشمن تھا، خدا کی قسم تیرا سر تیرے تن سے جدا کرنے والا ابو بکر ہوتا، لیکن تو خوش قسمت تھا جو ابو بکر کی تلوار سے بچ گیا۔
جی ہاں، یوں اپنی برادریاں تبدیل کر دی تھیں۔ صحابہ میرے آئیڈیل، کس آئیڈیل کی بات کرتے ہیں، کس مثال کی بات کرتے ہیں؟ اسی بدر کا واقعہ ہے کہ جب معرکہ ختم ہوا اور قیدیوں کو لے کر جا کر مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا گیا، مختلف ستونوں کے ساتھ قیدیوں کو باندھنے کا نبی اکرم نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان قیدیوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بھائی بھی موجود تھا، اور اس کو بھی باندھا گیا تھا، زخموں سے چور چور تھا، آہیں اور کراہیں منہ سے نکل رہی تھیں۔ اسی اثناء میں کہ جب اسے کس کے باندھا جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے ایک دروازے سے حضرت مصعب بن عمیر داخل ہوتے ہیں۔ سکھ کا سانس لیتا ہے، ٹھنڈی آب بھرتا ہے، دل ہی دل میں کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے میرا بھائی آ رہا ہے، اس سے ذرا سفارش کرواؤں گا، ان سے کہوں گا مجھے بہت کس کے نہ باندھو، میرے زخم بڑے گہرے ہیں، میرا لہو رس رہا ہے۔ اتنی دیر میں مصعب بن عمیر ستون کے قریب پہنچ گئے جہاں سکے ماں جائے کو بھائی کو باندھا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مصعب بن عمیر بول اٹھے، باندھنے والے صحابی سے کہہ اٹھے کہ اے میرے بھائی، اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کو ذرا سخت باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کے بدلے میں ذرا زیادہ پیسے ملیں گے۔ جب یہ جواب سنا تو بھائی بول پڑا، مصعب کیا تو نے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا؟ کیا تو اور میں ایک ہی ماں کے پیٹ میں پلے بڑے نہیں تھے؟ کیا تو میرا سکا بھائی نہیں ہے؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نہیں، خدا کی قسم نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے، بلکہ تجھے جو باندھ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ میری برادری تبدیل ہو چکی ہے، میرا کنبہ اور قبیلہ اس نظریے کی بنیاد پر، اس تحریک کی بنیاد پر، اس کلمے کی بنیاد پر، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ میرے آئیڈیل، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، صحابہ کرام نے یوں اپنی زندگیاں تبدیل کی تھیں، اور میں اور آپ تو آج بھی ذرا کچھ راستے ڈھونڈنے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کچھ نشانات منزل نہیں بلکہ گمنام راستوں کے راہرو بننا چاہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تبصرے ہوتے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا، 70-80 سال گزر گئے، کوئی کامیابی قریب تک سے نہیں گزر رہی، جماعت اسلامی کو کوئی سیٹ نہیں مل رہی، تو چلو ذرا یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ذرا وہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صحابہ میرے آئیڈیل ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا اپنے رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور اپنے نبی کے ساتھ محبت بڑی گہری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم بھی حب رسول، عشق مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ کہلانے میں تو نمبر کسی اور کو نہیں دیتے۔ چاروں طرف محبت رسول کے دعوے ہیں اور نعرے ہیں، لیکن حب رسول کس کو کہتے ہیں؟ محبت رسول کا مفہوم اگر جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ لیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا سارے صحابہ آئیڈیل ہیں، سارے صحابہ ہدایت کا منبع ہے، لیکن یہاں پھر ذکر جو کرنے لگا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، محبت رسول کی ایک تصویر، حب رسول کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں مسلمانوں کی تعداد ابھی کل 38 کے قریب تھی، بالکل گنے چنے مسلمان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
تشریف لائے، آن حضور سے اجازت طلب کی اور باصرار اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں کفار پہ جا کے اس کلمے کی دعوت کو ببانگ دہل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ ہم کب تک چھپ چھپ کے یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے؟ میں علل اعلان اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا قلیل یا ابا بکر، اے ابو بکر ہم قلیل ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم بہت معمولی ہیں، ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا، ابھی ببانگ دہل یہ اعلان کرنے کا وقت نہیں آیا۔ خاموش ہو گئے۔ کچھ دن گزرے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق نے پھر اجازت مانگی اور باصرار مانگی، اتنا کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دینے پر مجبور ہو گئے، چلے گئے۔ کافروں کا ایک مجمع جمع تھا، ایک اجتماع جمع تھا، ان کے سامنے اس کلمے کی دعوت کو پیش کیا، آن حضور کی اس تحریک کا اعلان کیا، اس نظریے کا اعلان کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو توقع تھی۔ عتبہ بن ربیعہ ایک بدبخت سردار تھا مکے کا، اس نے اتنا مارا، آپ کے چہرے کو نشانہ بنا کر اتنی شدید ضربیں لگائیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، مدہوش تو ہو ہی گئے، لیکن چہرہ مبارک اتنا سوج گیا، آنکھیں بند ہو گئی کہ آپ کا چہرہ پہچاننے کے بھی قابل نہ رہا۔ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے کے اوپر مار کر آپ کو ہوش میں لائے۔ جیسے ہی آنکھیں تھوڑی سی کھلی، زبان ہلی، تو زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ فرمایا میرے نبی کا کیا حال ہے، مجھے محمد الرسول اللہ سے ملنا ہے۔ وہ قبیلے کے لوگ جو آپ کو ہوش میں لائے تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو جسٹ ایک قبیلے اور برادری کا فرد سمجھ کے آپ کے ساتھ یہ گویا احسان کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ابو بکر کی زبان سے محمد کریم کا نام نامی اس میں گرامی سنا، وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے وہیں پہ چھوڑا اور وہ چلتے بنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھنے کے قابل نہیں تھے، اس قدر آپ کو ضربیں لگائی گئی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی والدہ محترمہ اور ام جمیل ابن خطاب بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہما وہاں تشریف لائیں۔ انہوں نے سہارا دے کر ابو بکر صدیق کو اٹھایا اور دار ارقم میں لے گئی۔ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دوسرا جملہ کہا وہ یہ تھا کہ میں کہاں پر ہوں؟ جواب ملا آپ دار ارقم میں ہیں۔ فرمانے لگے مجھے میرے نبی کے پاس لے جاؤ، فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَن لَا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ جو بے مشرف با اسلام نہ تھی، کہنے لگے خدا کی قسم جب تک اپنے نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھ نہ لوں میری زبان پر حرام ہے کہ کوئی لقمہ میرے گلے کے اندر سے چلا جائے یا پانی کا کوئی قطرہ میں اپنے گلے کے نیچے کر لوں۔ مجھے اپنے رسول کے پاس لے جاؤ۔ پاؤں گھسٹتے جا رہے ہیں، یہ دونوں خواتین آن حضور کی خدمت میں لے کے جاتی ہیں۔ جیسے ہی رسول اکرم نے دیکھا، ابو بکر صدیق کے چہرے کو چوما، وہاں پہ بوسہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ نکلا، الحمدللہ میں نے اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آن حضور سے التجا کی، یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ یہ بھی شرف با اسلام ہو جائیں۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو یا خود اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہو، صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ ایک مجلس جمع تھی، صحابہ کرام کی مجلس تھی، سارے صحابہ جمع تھے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج روٹین سے ہٹ کر ایک عجیب سوال کیا، ایک نیا سوال کیا، صحابہ کی مجلس سے سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ سوال کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ تھا، من اصبح منکم صائما، اے میرے صحابہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ دوسرا حصہ یہ تھا، فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے، کسی کے جنازے میں حاضر ہوا ہے؟ تیسرا حصہ یہ تھا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، کون ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے؟ چوتھا حصہ یہ تھا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو۔ یہ چار حصے تھے اس سوال کے۔ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ روایات میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک کونے سے ایک ہاتھ کھڑا ہوا اور وہ ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ یا رسول اللہ انا صائمن، میں آج روزے سے ہوں۔ دوسرا سوال تھا، کس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ دوبارہ مجلس پہ سکوت طاری ہو گیا، اسی کونے سے ہاتھ کھڑا ہوا، وہ ہاتھ پھر ابو بکر کا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے آج ایک جنازہ بھی پڑھا ہے۔ تیسرا سوال تھا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، ہے کوئی جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر اسی کونے سے ہاتھ کھڑا ہوا، ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا۔ یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسکین کو اللہ کے نام پر کھانا کھلایا ہے۔ اور فمن عاد منکم اليوم مریضا، ہے کوئی جس نے آج کسی تڑپتے بلکتے سسکتے مریض کی عیادت کی ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم ساری مجلس مات پڑ گئی، ساری مجلس شکست و ریگ سے دوچار ہو گئی، ساری مجلس حیران اور پریشان ہو گئی کہ اس آخری سوال کا جواب بھی ابو بکر ہی کے پاس تھا۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے آج ایک مریض کی بھی عیادت کی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، صحابہ میرے آئیڈیل ہیں، ہم کب مریضوں کی عیادت کرتے ہیں؟ ہم کب مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ ہم کس کس کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں؟ اور ہم میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، صحابہ کرام کی ان مثالوں کو آج کون زندہ کرے گا؟ سید مودودی کے یہ پروانے، تحریک اسلامی کے یہ مستانے، خدا کی قسم ہم نے مریضوں کی عیادت کرنا، ہم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی باتیں، عمل کی دنیا تو کچھ اور ہوا کرتی ہے، لیکن کم از کم اس درس کی تجدید، اس درس کی یاد دہانی انہی مجلسوں کے اندر سنی ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے، اور پھر سید مودودی کی اس تحریک کا ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ کے راستے میں ایثار اور قربانی کی مثالیں ہوں تو صحابہ کرام کی مثالیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ باتیں یقیناً آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن میں تذکیر کے طور پر ایک دو باتیں اور کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جہاد کا اعلان ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے مالوں کو بھی لے آؤ، اپنے نفس اپنی جانوں کو بھی پیش کرو۔ آج اللہ کے راستے میں تمہارا مال بھی چاہیے، تمہاری جانیں بھی چاہیے۔ صحابہ کی قطاریں لگ جاتی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اپنے گھروں کا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ آج عمر بن خطاب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ گھر کا آدھا سامان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس آس پر، اس امید پر
کہ آج ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، آج تو گھر کا آدھا سامان لے کر آ رہا ہوں، آ کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ اسی اثناء میں ابو بکر صدیق آتے ہیں، وہ بھی اپنے سامان کا ڈھیر لگاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم دیواروں پر بھی ہاتھ پھیر کر آیا ہوں کہ کوئی سوئی بھی ٹنگی ہوئی نہ رہ جائے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، کوئی چیز گھر میں چھوڑ کر نہیں آیا۔ عمر ابن خطاب آج ایک مرتبہ پھر ابو بکر صدیق سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، صحابہ کرام آ رہے ہیں، اپنا مال بھی لا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن اسی اثناء میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ایک چھوٹی سی پوٹڑی آ کر حضور کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ یہ چھوٹی سی پوٹڑی میں کیا ہو سکتا ہے؟ آج تو درہم و دینار کی ضرورت ہے، آج تو مال و دولت کی ضرورت ہے، یہ صحابی کیا لایا ہے؟ پوچھا میرے صحابی اس پوٹڑی کے اندر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کھول کر دیکھ لیجئے۔ حضور نے کھولا، چند سیر کھجوریں تھیں۔ پوچھا یہ کھجوریں یہ کیا کریں گی جہاد کے اندر، کس کام آئیں گی؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے تھے، میرے گھر میں فاقے تھے، کئی دنوں کا فاقہ تھا، گزشتہ رات اپنے بچوں کا بلکنا اور تڑپنا جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں رات کو گھر سے نکلا، ایک یہودی کے ہاں مجھے کام مل گیا، ساری رات اس کے کنویں سے پانی نکال کر اس کے فصلوں کو لگاتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اجرت کے طور پر یہ چند سیر کھجور اس نے مجھے دی، یہ لے کر میں گھر جا رہا تھا کہ میری کان کی سماعتوں کے ساتھ قرآن کا یہ حکم ٹکرایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حلاوت چکھ نہیں سکتے، تم نیکی کو پا نہیں سکتے کہ جب تک اپنی متاع عزیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی کھجور اپنے بچوں کے لیے چھوڑی ہے، باقی میری کل متاع یہی ہے، میری متاع عزیز یہی چند سیر کھجور ہے، اسے آپ قبول کر لیجئے۔ حضور نے اپنے سامنے لگے ہوئے سامان کے ڈھیر پر اس چند سیر کھجوروں کو یوں بکھیرتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ گواہ بن جاؤ، یہ سارا سامان ایک طرف، میرے صحابی کا یہ خلوص ایک طرف، اس کا یہ ایثار ایک طرف، اس کی یہ قربانی ایک طرف۔ یہی وجہ تھی میرے دوستو میرے ساتھیوں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس جمع تھی، ایک سائل آیا، ایک بھوکا آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کئی دنوں کا بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا ہوا، مجھے کھانا چاہیے۔ اس دونوں جہانوں کا بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھا، اپنے حجرے میں تشریف لے گیا، پوچھا حضرت عائشہ سے، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اللہ کے نام پر ایک مانگنے والا آیا ہے، ایک بھوکا انسان آیا ہے، نہ جانے کتنے روز سے بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں یہ چولہا، یہ نبوی چولہا، یہ محمد الرسول اللہ کے گھر کا چولہا گزشتہ 3 راتوں سے نہیں جلایا گیا، یا رسول اللہ یقین نہیں ہے تو دیکھ لیجئے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امہات المومنین سے باری باری پوچھا، بارگاہ رسالت کے اندر، حجرہ رسالت کے اندر کھانے کے لیے ایک کھجور بھی موجود نہیں تھی، 3 دن کا فاقہ تھا، حجرہ رسول 3 دن سے کھانے کی کسی بھی چیز سے محروم تھا۔ واپس آیا، اس کائنات کا سب سے بڑا انسان اپنے صحابہ سے یوں گویا ہوا، میرے صحابہ میرے دن میں تو کئی دنوں سے فاقہ ہے، میرے گھر میں تو کئی دنوں سے فاقہ ہے، کوئی چیز نہیں ملی ہے، تم میں کوئی ایسا ہو جو اس مہمان کو لے جائے، اس کو کھانا کھلا دے۔ ایک ہاتھ کھڑا ہوا، یہ ہاتھ ابو طلحہ انصاری کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ جانتے ہیں نا ابو طلحہ انصاری مدینے کے امیر ترین صحابہ میں سے تھے، بڑے امیر صحابہ تھے، بڑے کھجوروں کے باغات تھے، بڑے انگوروں کے باغات تھے، بڑا کاروباری آدمی تھا۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں اس مہمان کو لے کے جاؤں گا۔ گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا یہ مہمان رسول ہے، یہ بھوکا ہے، یہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، گھر میں کچھ ہے کھانے کا، اس کے سامنے رکھ دو۔ بیوی نے عرض کیا ابو طلحہ وہ دن کہاں ہیں کہ جب تم امیر ترین صحابی ہوا کرتے تھے، جب تم کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک ہوا کرتے تھے، جب سے تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہو تم نے تو سب کچھ وقف کر دیا ہے۔ اے ابو طلحہ آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا ہے، وہ میں نے بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور تم نے اور میں نے تو بھوکے ہی رات گزارنی ہے۔ ابو طلحہ فرمانے لگے ایسا کرو کہ وہ کھانا جو تم نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اس مہمان کے سامنے رکھ دو اور بتی بجھا دو، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میں اشارے کروں گا یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، بچوں کو بھوکا سلا دو۔ قربان جائیں وہ بیوی بھی کیا عجیب انسان تھی، اس نے ایسا ہی کیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، گھر کا چراغ گل کر دیا، جو بھی تھوڑا سا کھانا تھا مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ ابو طلحہ انصاری ہاتھوں سے اشارے کرتے رہے، مہمان سمجھتا رہا کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے، اس نے اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ عرش بری یہ سارا منظرنامہ دیکھ رہا تھا۔ صبح ابو طلحہ انصاری بارگاہ رسالت میں جب پیش ہوئے، دور سے حضور نبی کریم نے مبارکباد پیش کی، بشارت ہو ابو طلحہ، مبارک ہو ابو طلحہ، رات کو جو کچھ تم نے کیا ہے عرش بری نے سب کچھ نوٹ کیا ہے، تمہاری شان میں قرآن اترا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ عجیب مخلوق ہے صحابہ میرے آئیڈیل، یہ اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ لیتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، اپنے نبی کی بات کو رد نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اطاعت رسول سیکھنی ہو، محبت رسول سیکھنی ہو، عشق مصطفیٰ دیکھنا ہو تو صحابہ میرے آئیڈیل ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آخری بات کرتا ہوں میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں کہ ان لوگوں کو جب اختیار ملا، پہلے تو بے اختیار تھے، لیکن جب اقتدار ملا، جب اختیار ملا، جب خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں آ گئی، جب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا گیا عمر ابن خطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو سوچا جا سکتا تھا کہ پہلے والا عمر، بکریوں کو چرانے والا عمر، کپڑوں پہ چیتھڑے لگا ہوا عمر، بھوک اور افلاس سے مارا ہوا عمر، وہ کچھ اور تھا، اور آج اقتدار اور اختیار کی کرسی پہ بیٹھا ہوا 22 لاکھ مربع میل کا وزیر اعظم اور صدر عمر ابن خطاب، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے نا، کوئی چینج تو آنی چاہیے نا، اس کے رنگ ڈھنگ بدلنے تو چاہیے نا، زندگی کی رونقیں ان کو عروج تو پکڑنا چاہیے نا، اس کا بھی گھر بدلنا چاہیے، اس کے بھی گھر کی دیواریں پکی ہونی چاہیے، اس کے بھی چارپائیاں اور اس کے بھی بیڈ اور اس کے بھی صوفے اور اس کی بھی قالینیں اور اس کے بھی کھانے، رنگا رنگ قسم کے دسترخوان اب تو عمر کے ہاں بھی بچنے چاہیے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، عجیب انسان تھے صحابہ میرے آئیڈیل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، فتح پہ فتح حاصل کرتا ہوا عمر ابن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن چکا ہے کہ کیسر روم کا پیلس اور اس کے محل کے اندر ایک زلزلہ طاری ہوتا ہے، وہ کپ کپاتا ہے، کانپتا ہے، اور اپنے ایک ایلچی کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجتا ہے، جاؤ مدینہ کے اندر جاؤ،
اور مسلمانوں کے بادشاہ سے مل کر آؤ، اس کی فوج ظفر موج دیکھ کر آؤ، اس کا پروٹوکول دیکھ کر آؤ، اس کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ وہ فتوحات کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آتا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ چند دنوں کے بعد میرے اس پیلس تک بھی پہنچ جائے گا۔ جاؤ اس کے حالات دیکھ کر آؤ، اس کی فوج دیکھ کر آؤ، اس کا رہن سہن دیکھ کر آؤ، اس کے محلات دیکھ کر آؤ۔ ایلچی پہنچتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، مسلمانوں سے پوچھتا ہے ہم نے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے، اس کا محل کہاں پر ہے؟ آگے سے مسلمان جواب کیا دیتے ہیں؟ بڑا غور طلب جواب ہے۔ کہتے ہیں میرے بھائی پہلے تو اپنی تصحیح کر لو، مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہوتا، امیر المومنین ہوتا ہے۔ دوسری تصحیح یہ کر لو اس کا کوئی محل نہیں ہوتا، عام گھروں میں وہ رہتا ہے، وہ اس گلی کے اندر تیسرا یا چوتھا کچا گھر ہے، کچا دروازہ ہے، اس کو کھٹکھٹاؤ گے تو تمہیں امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ ایلچی وہاں جاتا ہے، حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ جا کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نکلتے ہیں۔ پوچھا امیر المومنین کا یہی گھر ہے؟ عرض کیا یہی گھر ہے۔ کہا ملاقات کرنی ہے؟ کہنے لگے ملاقات کرنی ہے تو وہ گھر میں نہیں ملا کرتے، ان کی دو ہی جگہ ہیں، یا مسجد نبوی کے اندر ملیں گے، مسلمانوں کے مسائل سن رہے ہوں گے، حل کر رہے ہوں گے، عدل و انصاف کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور مسائل کو حل کر رہے ہوں گے، یا پھر مدینے کی گلیوں کا گشت کر رہے ہوں گے۔ یہاں امیر المومنین کا کیا لینا دینا ہے؟ جاؤ وہاں پہ تلاش کرو۔ ایلچی مسجد نبوی میں جاتا ہے، وہاں بھی ملاقات نہیں ہوتی، اور پھر وہاں کسی سے پوچھتا ہے کہ امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کسی نے کہا آؤ میں تمہیں ملاتا ہوں، میں نے ادھر جاتے ہوئے انہیں دیکھا تھا، جاتے جاتے مدینہ کی بستی سے ذرا باہر نکل گئے، ویرانہ ہے، چاروں طرف کوئی انسان نظر نہیں آتا، ایک درخت ہے، گھنا درخت ہے، اس کے سائے کے نیچے کیا دیکھتے ہیں کہ قمیض اتاری ہوئی ہے، سر کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا ہے، گہری نیند ایک انسان سو رہا ہے، سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اس شخص نے بتایا وہ امیر المومنین سو رہے ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے ایلچی پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کا پورا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اتنی پرسکون نیند سو رہا ہے کہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی فوج ظفر موج نہیں ہے، کوئی ہٹو بچو کے نعرے نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پاؤں پہ لرزہ طاری ہے۔ اسی دوران عمر ابن خطاب کی آنکھ کھل جاتی ہے، فرماتے ہیں دور سے آؤ آنے والے، آگے بڑھو، تمہارے قدم رک کیوں گئے ہیں؟ آگے آؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا امیر المومنین مجھے قیصر روم نے بھیجا تھا، حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، آپ کے حالات کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے، لیکن خدا کی قسم اب وہ سارے سوالات کا جواب مجھے مل چکا ہے۔ آپ ایک عادل حکمران ہیں، آپ اس زمین پر عدل کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، آپ آرام اور سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ ایک ہمارا حکمران ہے، وہ ظالم ہے، وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اس کو محلات کے اندر جو ہے وہ پہروں کے اندر بھی نیند نہیں آتی۔ اس لیے امیر المومنین اب میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ جی ہاں میرے دوستو، جب امیر المومنین ایسے ہوں، جب بادشاہ ایسے ہوں تو گورنر کیسے ہوں گے؟ سعید ابن عامر کو گورنر بنا کر بھیجا، ایک صوبے کے اندر بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ اپنے گورنروں کو بھیج کر سو نہیں جایا کرتے تھے، ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چلے گئے شہر کی بڑی جامع مسجد کے اندر، سارا شہر جمع تھا، گرد و نواح کے لوگ بھی جمع تھے۔ ان سے پوچھا، سعید ابن عامر موجود تھے، گورنر موجود تھے، عمر ابن خطاب
جمعہ پڑھانے کے بعد منبر پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں میں تم سے سعید ابن عامر کی بابت سوال کرنے آیا ہوں، پوچھنے آیا ہوں، بتاؤ اس کو میں نے گورنر بنایا تھا، تمہارا خادم بنا کے بھیجا تھا، کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے امیر المومنین مجھے شکایت ہے، اور شکایت بھی ایک نہیں 4 شکایتیں ہیں۔ کون سی شکایات ہیں؟ بیان کرو۔ کہنے لگا پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے نہیں ہیں، فجر پڑھاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد واپس لوٹ کے آتے ہیں، اس دوران نمازی جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی شکایت ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے، نہ جانے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پورا دن یہ غائب ہو جاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے، کسی سے نہیں ملتے۔ اور آخری اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ امیر المومنین گورنر صاحب بات بات پر رو پڑتے ہیں، کتنا کمزور گورنر ہمیں دیا ہے۔ یہ 4 شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے سعید ابن عامر کو کھڑا کر دیا، کٹہرے میں کھڑا کر دیا، کھڑے ہو جاؤ، ان 4 شکایات کا ایک ایک کر کے جواب دو۔ سعید ابن عامر سامنے آئے، دونوں آنکھوں سے رم جھم آنسوؤں کی برسات جاری ہے۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین میں چاہتا تو نہیں تھا، یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، اس کو میں راز ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن آج بھری مجلس میں شکایت ہو گئی ہے، اب جواب دینا پڑے گا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے امیر المومنین میں فجر پڑھ کے اس لیے چلا جاتا ہوں، میری بیوی بیمار ہے، وہ بوڑھی ہے، آپ جانتے ہیں وہ پیرالائز ہے، وہ بیڈ پر ہے، میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میں تنے تنہا اس کی خدمت کرتا ہوں، میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، بیوی کو وضو کراتا ہوں، اس کو نماز پڑھاتا ہوں، اس کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں، اسے چائے بنا کے دیتا ہوں، ناشتہ دے کر پھر واپس مسجد کے اندر آتا ہوں، اس لیے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ میں دن کو نہیں ملتا، صرف رات کو ملتا ہوں۔ اے امیر المومنین میں نے دن کو اللہ کے بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور اپنی راتوں کو بندوں کے رب کے لیے مختص کیا ہوا ہے، اس لیے میں رات کو نہیں ملتا۔ تیسری شکایت امیر المومنین یہ ہوئی ہے کہ میں ہفتے میں ایک پورا دن غائب ہو جاتا ہوں۔ جی ہاں امیر المومنین آپ تو جانتے ہیں یہ جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں، خدا کی قسم میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے، میں ہفتے میں ایک دن اس کو دھوتا ہوں، یہ خشک ہوتا ہے، وقت لگ جاتا ہے، اس لیے میں دن کو باہر نہیں نکل سکتا۔ چوتھی اور آخری شکایت امیر المومنین انہوں نے یہ لگائی ہے کہ میں بات بات پر رو پڑتا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں نا امیر المومنین کہ جب میں مشرف بہ اسلام ہوا تھا، جب ایمان کی حلاوت میں نے چکھی تھی تو میری عمر عزیز کے 40 برس بیت چکے تھے، 40 سال میں نے دور جہالت میں گزارے تھے۔ امیر المومنین اپنے دور جہالت کے گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہے، نہ جانے میرا رب مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا، میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امیر المومنین میرے یہی جواب تھے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں کٹہرے میں کھڑا ہوں، میرے خلاف فرد جرم عائد ہو چکی ہے، فیصلہ کیجئے، آپ کا غلام حاضر ہے۔ امیر المومنین نے جب یہ 4 جواب سنے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دعا کی، اے رب کائنات اس عاجز بندے کی اس دعا کو قبول کر لے، قیامت کی صبح تک محمد کی امت کو سعید ابن عامر جیسے گورنر عطا کرنا۔ جی ہاں میرے ساتھیوں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میرے آئیڈیل ہیں، تم جس کی بھی ابتدا کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت روشنی کے ان میناروں سے ہمیں اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔